चौधरी रमज़ान का घर किधर है? उस शख्स ने हमारी रहनुमाई की। तंग गलियों से गुजरते हुए बिल आखिर हम चौबारे वाले घर के सामने जा रुके। हमने साथियों को गाड़ी में ही रहने की ताकीद की और खुद उतरकर दरवाजे पे जा खड़े हुए। दस्तक दी तो दिल तबले की तरह धक धक कर उठा। सांस तुम्बे के तार की तरह बजने लगी। घड़ी भर के इंतजार के बाद दरवाज़ा खुला और कम सी नौकर ने झांक कर पूछा, कौन? हमने कहा, चौधरी साहब को बुलाइए। बोलिए, साईं सल्लू आए हैं मलिकपुर से। थोड़ी ही देर बाद चौधरी रमज़ान भागता हुआ आ गया। एक नज़र गाड़ी पे डाली और साईं सरकार कहता हुआ सीधा कदमों पे आन गिरा। हमने कहा, क्या करते हो चाचा, उठिए, आप बड़े हैं, गले मिलिए हमसे। वो डरते झिझकते हमसे गले मिला और उखड़ती हुई सांसों में बोला, आप कहाँ चले गए थे साईं सरकार? मुड़ के खबर ही ना ली हमारी। हमारी धी रुखसाना तो शाम सवेर आप ही को याद करती है। हमने मुस्कुरा कर कहा, हमारी नुकेल किसी और के हाथ में है चाचा। आज एक दिन की छुट्टी लेकर आए हैं तेरे पास, बता जिन उतरा के नहीं। वो बोला, मौला का शुक्र है साईं, आपकी दुआ से सब बलाएं टल गईं। उस रोज़ मज़ार पे जो कुछ हुआ बड़ा अफसोस है। उस आमिल ने बुरा किया आपके साथ। वो झूठा था, मकार था, फरेबी था, इसलिए मज़ार छोड़ के भाग गया। आप सच्चे हैं, खरे हैं, इसीलिए आज यहाँ खड़े हैं। आप अंदर आइए ना। हम मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हो गए। शब फराग की सहर करीब थी या फिर कोई नया शराब दरपेश, ये वही जानता था जिससे छुट्टी लेकर आए थे। वही कुशादा और साफ सुथरा सेहन। ताज़ा सफ़ेदी ने दरो दीवार को पहले से ज़्यादा निखार दिया था। सेहन में रुई का ढेर लगा था और पुख्ता शेड के नीचे खड़ा ट्रैक्टर भी आज कुछ नया नया लग रहा था। थड़े पे आज भी वैसी ही दो रंगीन चारपाइयाँ बिछी थीं। साथ दो मूढ़े थे और चंद कुर्सियाँ। थोड़ी ही देर में नौकर पानी ले आया, फिर चाय आई, अंडे आए, केक आए, बिस्किट आए, मिठाई आई, मगर ना आई तो रुखसाना। हमें क्या फरमाए निस्फ घंटा बीत चुका था तो बिल आखिर चौधरी साहब से खुद ही कह बैठे कि रुखसाना बीबी को बुलवा दीजिए। उनके लिए हमारे पास एक बड़ी ही बरकत वाली चीज़ है। वो उदास होकर बोला, रुखसाना दी तो आज ही गई है जी, कोई घंटा पहले मिलने आई थी। इस बार भी आपको बड़ा याद कर रही थी। शादी हो गई जी उसकी मेरे भतीजे सुल्तान के साथ। कुक्कड़ हट्टा में रहती है। मैं समझाता हूँ जी आपको रास्ता। यहाँ से सीधी सड़क पकड़ें। तबले की थप थप अचानक रुक गई। तुम्बे के तार टूट गए। बज़ाहिर हम बड़े गौर से चौधरी साहब से कुक्कड़ हट्टा का रास्ता पूछ रहे थे, मगर कान हमारे बंद हो चुके थे। बिल आखिर चेहरे पर एक मसनूई सी मुस्कुराहट सजाकर कहा, मुबारक हो चाचा, अच्छा आदमी है सुल्तान, ख्याल रखेगा तेरी धी का। हमें आगे जाने का हुक्म नहीं, बस अब चलते हैं। हाल मालूम हो गया, बस इतना ही बहुत है, चंगा रब राखा। वो उठते हुए बोले, वो बरकत वाली चीज़ हमें दें जी, हम पहुंचा देंगे धीरानी तक। हमने कहा, बस बरकत की दुआ ही देनी थी। मौला पाक उसे हर बला से महफूज और शादो आबाद रखे, आमीन। उसने झुककर हमारा हाथ चूमा, गोडों को हाथ लगाया और दरवाजे तक हमें छोड़ने आया। बाहर सब मुंतजिर थे। सज्जू ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, आज तो बहुत इंतज़ार कराया पीर साईं। हमने कहा, कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता सज्जू, दुनिया धोखे का सामान है। इंतज़ार सिर्फ एक ही हस्ती करती है, रब साईं। वो अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है मौत तक, बाकी सब कहानियाँ हैं। सज्जू ने सुबहान अल्लाह कहा और गाड़ी बढ़ा दी। मुरीद की ज़िंदगी कितनी आसान है। जो बात पीर का जिगर चीर के निकलती है, उस पे सुबहान अल्लाह कह के वो हक के इरादत अदा कर देता है। ना कोई गम, ना कोई दुख। पीर का सीना चीर के कोई देखे कि उस पे क्या बिजली गिरी तो ये फरमान जारी हुआ। पुल बागड़ पे पहुँचे तो हमने कहा, यहाँ से बाएं मुड़ जाएं। कुछ दूर मस्तां वाला दरबार है, असर की नमाज हम वहाँ पढ़ेंगे। मज़ार की रौनक उसी तरह कायम व दायम थी। वही भंडारे की देगें, वही खलकत का हुजूम। असर का वक्त जा रहा था। हम मस्जिद की तरफ बढ़े। पीपल के पेड़ के पास थे कि शादा मलंग मिल गया। उसने हैरत से हमें देखा और हमारी तरफ भागा चला आया।
سات بسم اللہ رد بلائیں سائیں آیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، خدا کا شکر جی، آپ آ گئے۔ کدھر چلے گئے تھے ہمیں چھوڑ کے؟ ہم نے اسے خوب بھینج کے گلے لگایا اور کہا بس یار، نوکری مل گئی راوی پار، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ امید ہے مسجد کا خوب خیال رکھا ہوگا تو نے، پیش امام جو بن گیا ہے۔ وہ جھوم کے بولا نا جی، میں تو مؤذن ہوں، امام تو وہی ہے، آپ کا دل بر جانی۔ ہمارا دل دھک سے رہ گیا اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بے ساختہ منہ سے نکلا جانی؟ کون سا جانی؟ اس نے کہکا لگا کر کہا اچھا تو اب جانی کو بھی بھول گئے؟ واہ سائیں، لگتا ہے پیر بن گئے ہو۔ ہم اسے نظر انداز کرتے ہوئے تیر کی طرح مسجد کی طرف بھاگے، لکڑی کا کواڑ کھولا اور جانی کو صدا لگانے لگے۔ بالآخر وہ نظر آ ہی گیا، ہمیشہ کی طرح کمرہ مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا، دنیا جہان سے بے خبر، قرآن پڑھتے ہوئے۔ ہم اس کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر بعد اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے چہرے پہ دکھ کے آثار نمایاں ہوئے اور بمشکل ہونٹوں سے نکلا تم زندہ؟ ہم نے ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا اور گلے سے لگا لیا۔ ہاں یار، زندہ ہیں، جیسے تو زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، بچ گئے تھے ہم بھی۔ جس نے تجھے بچایا اس نے ہمیں بھی بچا لیا۔ ہم تو روز تیری بخشش کی دعائیں کرتے تھے، سمجھے تو مارا گیا۔ رب سائیں کو تیری نشانی بتا بتا کے تھک گئے کہ مولا، ہمارا یار جس کی پیٹھ پہ ماتم کے نشان ہیں اسے ضرور بخش دینا۔ اپنے مریدوں کو ہم نے لنگر کھانے بھیجا، شادہ ان کی خاطر تواضع پہ معمور ہوا۔ عشاء کے بعد مہمانوں کو مسافر خانے ٹھہرا کر وہ ہمارے لیے رضائی اور کمبل لے آیا۔ اپنا ارادہ مسجد میں ہی قیام کرنے کا تھا۔ عشاء پڑھ کے ہم مسجد کی صفوں پہ لیٹے تو جانی نے اپنا احوال سنایا۔ اس کی کہانی شاہ جی کے کالے اسراروں سے پردہ اٹھانے کو کافی تھی۔ وہ بولا ہم نصف شب کے قریب کالے کھوہ پر پہنچے۔ فاضل شاہ کی حقیقت مجھے وہاں جا کر معلوم ہوئی۔ جو ہی اس نے سفلی عمل شروع کیا، میرا دل مقدر ہونے لگا اور میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ مجھے گالیاں دیتا ہوا میرے پیچھے پیچھے بھاگا، پھر مجھ پہ خنجر پھینکا جو مجھے چھوتا ہوا ایک درخت کے تنے میں جا پیوست ہوا۔ میری رفتار اسے کافی زیادہ تھی۔ میں جنگل کے انجان راستوں پہ سر پٹ دوڑتا رہا۔ پھر اچانک ہی میرا پاؤں پھسلا اور میں لڑکتا ہوا ایک کھائی میں جا گرا۔ یہ راجبہ تھا جو خشک پڑا ہوا تھا۔ یہاں بڑی بڑی گھاس اگی ہوئی تھی۔ مجھے کوئی خاص چوٹ نہ آئی اور میں راجبہ کی ٹھنڈی ریت پر دم سادے لیٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے شاہ کی گالیوں کی آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ شاید وہ ادھر ہی چلا آ رہا تھا۔ میں ریت پر چت لیٹا رہا، پھر مجھے اس کا ہیولا نظر آیا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پہ راجبہ کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر رات کی تاریکی میں چمک رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں رب کو یاد کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا گالیاں بکتا رہا، پھر مایوس ہو کے لوٹ گیا۔ میں کافی دیر وہاں لیٹا رہا، پھر رینگتا ہوا راجبہ سے باہر نکلا۔ سمت کا کوئی تعین نہ ہو رہا تھا، بس راجبہ کے کنارے کنارے چلتا رہا۔ آخر کار جنگل ختم ہوا اور ایک کچی سڑک شروع ہو گئی۔ میں سڑک پکڑے مسلسل چلتا رہا اور بالآخر ایک گاؤں جا نکلا۔ ایک پکی سڑک گاؤں کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ میں اسی پہ ہو لیا۔ کچھ آگے جا کر اڈے کے آثار نظر آئے۔ سڑک کے کنارے ایک تانگا کھڑا نظر آیا۔ میں پاس گیا تو کوچوان سیٹ پہ اونگ رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا اور کہا کمالیہ جانا ہے؟ جتنا کرایہ مانگو گے دوں گا۔ وہ کچھ دیر اندھیرے میں مجھے گھورتا رہا، پھر جمائی لے کر بولا کمالیہ تو یہاں سے بہت دور ہے، گھوڑا اتنا سفر کیسے کر سکتا ہے؟ چیچا وطنی اڈے تک چھوڑ آتا ہوں، وہاں سے کمالیہ کی بس پکڑ لینا، 20 روپے کرایہ ہوگا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس نے مجھے چیچا وطنی کے اڈے پہ جا اتارا۔ میں نے وہاں نماز پڑھی اور چائے بسکٹ سے ناشتہ کیا۔ کمالیہ کی بس تیار کھڑی تھی۔ صبح 8 بجے میں کمالیہ پہنچ گیا۔ یہاں میرا ایک چچیرا بھائی رہتا تھا، وہی ہمیشہ میری مدد کرتا آیا تھا۔ میں اس کے پاس ٹھہر گیا۔ تقریباً 6 ماہ تک میں وہیں پڑا رہا۔ اس بھلے مانس نے میرے بھائیوں سے بات چیت کی، صلح صلاح ہوئی اور وہ جائیداد میں میرا حصہ نکالنے پہ راضی ہو گئے۔ ایک دکان میرے حصے میں آئی اور ایک گھر نوری سواگ اڈے پہ کرائے پہ چڑھا دی ہے۔ آمدنی کا ذریعہ بن گیا ہے، لیکن کیا کروں، وہاں دل ہی نہیں لگتا۔
بالآخر مزار پہ چلا آیا۔ 8 ماہ کے بعد بھی سب کچھ ویسا ہی تھا، بس تو نظر نہ آیا۔ شادے سے تیری گمشدگی کی اطلاع ملی۔ شاہ جی کا دفتر بھی بند تھا۔ شادے نے بتایا کہ سائیں تو 7 ماہ سے غائب ہے اور فاضل شاہ کا بھی کچھ پتہ نہیں۔ میں نے بخشو سے پوچھا مگر وہ کچھ بتانے کو تیار نہ ہوا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید تو اپنے پنڈ چلا گیا ہے، تیرا عطا پتہ تو معلوم نہ تھا، صبر کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد میں ہر جمعہ رات کو یہاں آنے لگا، 2-3 راتیں ٹھہر کے واپس چلا جاتا۔ 4 ماہ پہلے تو بخشو اپنی کوٹھڑی میں بیمار پڑا تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہ تھا۔ میں یہیں مسجد میں ٹھہر گیا اور اس کا خیال رکھنے لگا، شہر سے دوائیاں لا کر اسے دیتا رہا۔ ایک بار پنڈ کے ڈاکٹر کو بھی لے آیا۔ اس نے بتایا کہ کالا یرکان ہے اور بچنا بہت مشکل۔ بالآخر ایک رات اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ شادہ اس کے پاس تھا۔ بخشو بار بار مجھے یاد کر رہا تھا۔ شادہ مجھے بلانے کو مسجد چلا آیا۔ میں بھاگ کے اس کے پاس پہنچا تو وہ بہت کرب میں تھا۔ کہنے لگا جانی مجھے معاف کر دو، مجرم ہوں میں تمہارا۔ میں نے شادے کو کوٹھڑی سے باہر بھیجا اور پوچھا کس چیز کی معافی مانگتے ہو؟ تم نے تو مجھ سے کوئی زیادتی نہیں کی۔ وہ بولا میں تمہارے قتل کی سازش سے آگاہ تھا۔ شاہ جی بہت غلط آدمی ہے، اس کا اصل نام کالے ناتھ ہے، بھارت کا جاسوس ہے۔ وہ سفلی علوم کے ذریعے لوگوں کو پھنساتا ہے، روپیہ پیسہ اینٹتا ہے، پھر اس رقم سے ملک میں دھماکے کراتا ہے۔ اس نے تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ سفلی عمل کے لیے اسے کالی کو بھینٹ چڑھانا تھی، ایک باشرہ مسلمان کی بھینٹ۔ اس عمل کے بعد اسے کسی بس اڈے پہ دھماکہ کرانا تھا اور واپس ہندوستان چلے جانا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی۔ میں نے کہا تم خود کیا ہو، مسلمان یا ہندو؟ وہ بولا بس نام کا مسلمان ہوں، کافر کے ساتھ رہ کر میں بھی کافر ہو گیا ہوں۔ آج بڑا پچھتاوا ہو رہا ہے، سخت تکلیف میں ہوں، جیسے کوئی سولی پہ لٹکا ہو۔ تم معاف کر دو تو شاید سکون سے مر سکوں۔ میں نے کہا مجھے میرے رب نے بچا لیا، وہ بڑا ہی کارساز ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ وہ کراہتے ہوئے بولا تم تو بچ گئے ہو، تمہارا دوست یقیناً نہیں بچا ہوگا، وہ اسی خبیث کے ساتھ گیا تھا مہینوں پہلے۔ مجھ پہ جیسے دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، دل غم اور غصے سے بھر گیا۔ جی چاہا کہ بخشو کا بھی گلا گھونٹ دوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ مردے کو کیا مارتا، اس کی آنکھیں پھیل چکی تھیں۔ میں نے اس کی تدفین کرائی، پھر متولی سجاد شاہ کو جا کر ساری بات بتا دی۔ اس نے پہلے تو یقین نہ کیا، پھر کہنے لگا خاموشی بہتر ہے، خواہ مخواہ پولیس کیس بن جائے گا اور مارشل لا والے چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ میں نے کہا خون ناحق ضرور رنگ لاتا ہے، ایک دن تو سرکار کو ضرور خبر ہوگی، پھر کیس بھی بڑا ہی بنے گا، ہم سب شریک جرم سمجھے جائیں گے، کیوں نہ ہم خود ہی پولیس کو بتا دیں۔ بالآخر ہم نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ انسپیکٹر بھاگا چلا آیا، اس نے عامل کا دفتر کھلوایا اور سارا سامان ضبط کر کے دفتر سیل کرا دیا۔ ہم پولیس کی بھاری جمعیت کے ساتھ کالے کھوہ پر گئے۔ بہت ہی گہرا کنواں تھا، کوئی بھی اندر اترنے کو تیار نہ ہوا۔ بالآخر ایک سپاہی نے ہمت کی، وہ بھی نصف تک ہی گیا اور چیخنے لگا کہ انسانی ہڈیاں ہیں اور ایک بڑی ہی کری صورت سوختہ لاش پڑی ہے، سانپ بچھو چمٹے ہیں۔ میری ہمت نہیں، پھر انسپیکٹر نے ٹریکٹر ٹرالی اور کرایہ منگوایا۔ کچھ گاؤں والوں نے ہمت کی۔ 3 دن کی مشقت کے بعد بالآخر ہم کنویں کو برابر کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس نوری سواگ چلا گیا۔ کبھی کبھار یہاں آتا ہوں پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے، مسجد کی امامت کرا لیتا ہوں یا کوئی پروگرام کر لیتا ہوں۔ اب تم بتاؤ تم پہ کیا بیتی؟ جانی کی داستان ختم ہوئی تو میں نے کہا رب سچے نے مجھے بچا لیا اور اس واشی کو کالے کھوہ میں جہنم رسید کیا۔ وہ لاش اسی خبیث کی تھی۔ میری کہانی بھی تیرے جیسی ہی ہے جانی، فرق یہ ہے کہ تو راوی کے اس پار چلا گیا اور میں اس طرف رہ گیا۔ شب بھر جنگل میں بھٹکنے کے بعد بالآخر میری زندگی کی سحر ہوئی۔ ولی کتب خواجہ یا غوث تو نہ بن سکا، بس چھوٹی سی نوکری مل گئی اس بادشاہ کی جو سب جہانوں کا مالک ہے۔ راوی پار ملک پور میں آستانہ ہے۔ یہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں مرید ہیں میرے۔ میں نے رب کے بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا ہے جانی، اس نے اتنا منافع دیا کہ سنبھالنا مشکل ہے۔
اس کے نام پہ لٹا لٹا کے تھک گیا ہوں۔ سچی یاری تو بس اسی کی ہے، کبھی نہ ٹوٹنے والی۔ دنیا والے تو ہمیشہ دھوکہ ہی دیتے ہیں۔ شب بھر کو رکا ہوں، کل واپس چلا جاؤں گا، تو ساتھ چل میرے، تجھے بھی نوکری دلاتا ہوں۔ وہ بولا، میں بھی بے روزگار نہیں ہوں سائیں، نوکری ہی کرتا ہوں شہنشاہ کی۔ مجھے بھی بہت کچھ دے رہا ہے، بس جلوہ نہیں دکھاتا۔ دل کی تڑپ ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس کی ذات میں گم ہونا چاہتا ہوں، کوئی رستہ بتاؤ نا۔ میں نے کہا، گم ہو کے کیا کرو گے؟ مخلوق کے ساتھ رہو، لوگوں کے دکھ درد بٹاؤ، نوکر بن کے رہو، جتنا مالک کا حکم ہے اتنا ہی کرو۔ جو اس سے زیادہ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے ہیں، مالک ان کا بوجھ بھی بڑھا دیتا ہے۔ رات بیت رہی تھی، مزار سے قوالی کی آواز آئی۔ میں نے کہا، چل اٹھ جانی، قوالی سن کے آتے ہیں۔ ہم صحن مزار میں جا بیٹھے، محفل اپنے عروج پہ تھی۔ ملنگ بے خود ہو کر دھمال ڈال رہے تھے۔ آج کوئی نیا ہی کلام تھا اور نیا ہی ساز جو دل کو چھو کر روح کے تار چھیڑ رہا تھا۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا۔ جانی میرا ہاتھ پکڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم نے قوالوں پہ پیسے پھینکے اور دیوانوں کی طرح ناچنے لگے۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ۔ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مے خانہ۔ کیا لطف ہو محشر میں شکوے میں کیے جاؤں، وہ ہنس کے یہ فرمائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ ہم گدڑ پنڈی سے واپس ملک پور پہنچے تو گاؤں میں کئی فتنے سر اٹھا چکے تھے۔ سائیں کے ڈیرے پہ ہو کا عالم تھا۔ سوائے ملک ایوب کے کوئی بندہ بشر نظر نہ آیا۔ وہ ڈیرے پہ اکیلا بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ ہم نے پوچھا، ملک صاحب خیریت؟ بالکل چوپٹ ویرانی، آج کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ بولا، کمیوں والے محلے میں چڑی موچی ایک قبر بنا کے بیٹھ گیا ہے، کہتا ہے رنگ شاہ کی ہے۔ بزرگ خواب میں اشارہ کر گئے ہیں، آدھا پنڈ وہاں جمع ہے۔ باقی لوگ ملک شیر علی گھوڑی پال کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہاں کون سے پیر کا ظہور ہوا ہے، وہاں جنات قبضہ کر کے بیٹھے ہیں جی۔ رضائیاں، تلائیاں، کھیس، تکیے اڑ اڑ کے باہر آتے ہیں اور آگ لگ جاتی ہے۔ ہم نے کہا، بلے بھی بلے، اور سن لیں، ملک مقصود کے ڈیرے پہ ایک بوٹ سے اچانک پانی کے قطرے گرنے لگے ہیں۔ بچے کچے لوگ بالٹیاں لوٹے لے کر وہاں جمع ہیں حصول برکت کے لیے۔ یہ حالات ہیں جی، اب پیر سائیں کے ڈیرے پہ کون آئے گا؟ ہم نے کہا، سبحان اللہ۔ یعنی 2 دن کے لیے ہم گاؤں سے گئے اور 3 فتنے کھڑے ہو گئے۔ سچ فرمایا تھا پیر حاکم شاہ نے کہ وہ گاؤں سے چلے گئے تو بربادی آئے گی۔ ہم نے کپڑے بدلے اور سر کے نیچے تکیہ اڑس کر چارپائی پہ لیٹ گئے۔ دماغ میں خیالات کے جھکڑ چل رہے تھے۔ خلق خدا کو کون سمجھائے کہ پیر کیا ہوتا ہے؟ خدمت کرنے والا جیتا جاگتا انسان یا قبر میں سویا ہوا بزرگ؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کتاب لینے گئے اور لوگ پیچھے بچڑا بنا کر بیٹھ گئے۔ یہ قصہ تقریروں میں خوب مرچ مسالہ لگا کے سناتے ہیں مولوی صاحبان۔ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں اور باہر جا کر کسی نہ کسی بچڑے کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو ہر وقت ایک بچڑا چاہیے جس کے ذریعے ان کی تمام جائز ناجائز خواہشات پوری ہو سکیں۔ انہی خیالات میں غوطے کھا رہے تھے کہ پیر و مرشد بابا ڈاکیہ سرکار کے یہ الفاظ یاد آئے، مخلوق کی خدمت کر، رب کے کنبے کا خیال رکھ، بس یہی نوکری ہے اس کی۔ بہت کم لوگ یہ نوکری کرتے ہیں اور جو کرتے ہیں ہمیشہ بھلے میں رہتے ہیں۔ ہم تکیہ پھینک کے چارپائی سے اٹھے اور کہا، چلے ملک صاحب، پہلے جنات کا مول مٹا کے آتے ہیں۔ ملک شیر علی کی حویلی کے سامنے لوگوں کے ٹھٹ جمع تھے۔ بڑے بوڑھے سڑک پہ کھڑے استغفار کر رہے تھے۔ مائیاں توبہ طائب ہوئی جاتی تھیں۔ ہمیں آتا دیکھ کر مجمع میں جان سی پڑ گئی۔ سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ ہماری طرف دوڑے چلے آئے۔ ہر کوئی پھولی سانسوں میں بڑھا چڑھا کے جنات کے کارنامے سنا رہا تھا۔ ہم نے کہا، بند کرو یہ کہانیاں، ملک شیر علی کو بلاؤ۔ ایک آدمی بھاگا بھاگا گیا اور ملک صاحب کو بلا لایا۔ وہ بہت پریشان دکھائی دیتے تھے۔ مجھ سے گلے ملے اور بولے، دیکھ لیں سائیں جی، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔
हम इनका हाथ थामे मजमा से दूर ले गए। चलते चलते हम पक्के खाले की बनेर पे जा खड़े हुए। मलिक साहब, सच सच बताओ, असल किस्सा क्या है? वो बोले, परसों सारा टब्बर सोया हुआ था। आधी रात को मुझे धुएं की बू आई। आंख खुली तो इचकारले कोठे से धुआं आ रहा था। बुआ खोला तो रजाई को आग लगी हुई थी। बाकी लोग भी जाग गए। खैर पानी शानी सट के आग बुझाई। रात के पिछले पहर मुड़ धुएं की बू आई। देखा तो दूए कोठे में आग लगी हुई है। एक रजाई, एक तलाई और एक मंजी सड़ के छाई हो गई जी। हम सवेर तक जागते रहे। हर बंदा डर रहा था। काम वाली माई ने बताया कि घर पे जिन भूत काबिज हो गए हैं जी। क्या करते, आपके डेरे पे गए तो मालूम हुआ कि रावी पार गए हैं। मुड़ नुकरानी ने ही दसिया कि उसके चक में एक आमिल है जो जिन्नों शिनों का अमल शमल करता है। आज सवेरे उसको बुला के लाए हैं। वो चौकाट बंद करके अंदर पढ़ाई कर रहा है जी। हमने कहा चलो हमारे साथ। ऐसी की तैसी उस आमिल की। घर का गेट अंदर से बंद था। हमने सामने वाले घर से सीढ़ी मंगवाई और मलिक साहब को साथ लिए घर के अंदर कूद गए। एक कमरा खुला हुआ था। अंदर गए तो वो आमिल पेटियां और संदूक खोल के घर की सफाई कर रहा था। हमने उसे गुद्दी से जा पकड़ा और कहा, आमिल जिन्नात पालते हैं और साईं निकालता है। वो परेशान होकर भागने लगा तो हमने उसे गिरा लिया। फिर जुस्त लगाकर उसके ऊपर बैठ गए। मलिक साहब शशदर खड़े देखते रहे। हमने कहा, देखते क्या है मलिक साहब, रस्सी लेके आइए, जिन काबू आ गया है। इस दौरान कुछ और लोग भी दीवार टाप कर अंदर आ गए। उनमें मलिक अयूब भी था। हमने आमिल को 4 लगाई तो वो मिनजारी पे उतर आया। हमने मलिक अयूब से कहा, थाने फ़ोन करो और हवालदार शौकत को बुलाओ, बताओ कि साईं ने जिन काबू किया है। वैगन लेके पहुंचे। फौरन उस मरदूद को थाने पहुंचाकर हम उस माई की तलाश में निकले जो घर में काम करती थी। शाम तक वो भी पकड़ी गई। यही चुड़ैल घर में आग लगाती थी। जिन्नात की सरकूबी के बाद हम चिड़ी मोची के फितना की तरफ मुतवज्जे हुए। मगरिब के बाद शाजे को लेकर कमियों वाले मोहल्ले में गए तो एक मेला सा लगा हुआ था। एक खाली पलाट पे ताज़ा बताज़ा कब्र बनी थी। उस पे गुलाब की पत्तियां, फूल, अगरबत्तियां और चिराग रखे गए थे। साथ ही 2-4 सफ़ेद खेस बिछाकर मलिक साहबान इबादत में मशगूल थे। हमें आता देखकर चिड़ी वाले हानापन से उठा, गोया कला फतह करके बैठा हो। उसका ख्याल था कि शायद साईं भी जियारत को आया है। हमने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए जियारत गाह से दूर ले गए। वहां जाकर उसका गिरेबान पकड़ा और कहा, यह क्या ड्रामा है चिड़ी, सच सच बता वरना अभी कब्र मिस्मार करता हूं। वो हाथ जोड़ के बोला, ऐसा ना करें साईं सरकार, मौलवी ना बने, पीर तो पीर का भाई होता है। आप भी तो कुम्हार हैं, क्या मोची पीर नहीं हो सकता? हमने कहा, हो सकता है। खाओ ना प्याज के साथ सूखी रोटी और मुर्ग पका के गरीबों को दो, पीर बन जाओगे। ये कौन सा तरीका है? क्यों लोगों का ईमान बिगाड़ते हो? वो बोला, ईमान? कौन सा ईमान? इन लोगों में ईमान है। 20 साल इनकी जूतियां गांठ गांठ के पैसा जोड़ा, फिर ये प्लाट खरीदा। ये कचरा फेंकते हैं वहां, पूरा प्लाट भर दिया मेरा, गंद फेंक फेंक के। क्या नमाजी, क्या हाजी, सब एक जैसे हैं। एक एक बूहे पे गया हूं मैं, मिन्नत समाजत की, खुदा रसूल का वास्ता दिया कि कचरा मत फेंको मेरे प्लाट में। मेरे पास घर बनाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन प्लाट को देखकर खुश तो हो जाता हूं ना कि अल्लाह की ज़मीन पे मेरी भी कोई जगह है। और वो जगह उन्होंने कचरे का ढेर बना के रख दी है। क्या करता, नक नक तक कर दिया इन लोगों ने। आखिर तंग आकर अफवाह छोड़ी कि खाम एक बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं और यहाँ मेरे प्लाट पे अपनी कब्र का निशान लगाया है। बस कब्र बनाने की देर थी कि सब झाड़ू उठाए चले आए, अपने हाथों से अपना गंद साफ करने लगे। देखो कितना साफ हो गया है मेरा प्लाट। कल शाम से अब तक 50 रुपए नजराना भी आ चुका है। अब आप रंग में भंग न डालिएगा, जो कुछ आएगा निस्फ आपको दूंगा जी। आखिर पीर पीर का भाई होता है। हमने जोर का घुसून उसके जबड़े पे मारा। वो फिरकी की तरह घूम गया और तिल मिला के बोला, ये क्या जी? हमने कहा, पीर पीर का भाई होता है। जब दोनों असली हों, एक असली और एक नकली, ये पैबंद नहीं चलेगा चिड़ी। दोनों नकली होते तो बात बन सकती थी। जा और इसी वक्त अपने हाथों से उस कब्र को मिस्मार कर। मैं बना के दूंगा तुझे घर, कल ही ईंटें मंगवाता हूँ। तू मिस्त्री का बंदोबस्त कर। प्लाट जिंदों के लिए होते हैं चिड़ी, मुर्दों के लिए कब्रिस्तान में बहुत जगह है।
فتنہ چڑی موچی کی سرکوبی کے بعد اگلے روز ہم سودی کے ڈیرے پہ گئے۔ وہاں بورڈ کے نیچے عورتوں کا ہجوم لگا تھا۔ ہمیں آتا دیکھ کر سب ایک طرف ہو گئیں۔ ہم نے شادی سے کہا اوپر بورڈ پہ چڑھو اور جہاں سے پانی رس رہا ہے وہاں موت کے آ جاؤ۔ وہ ہچکچایا تو ہم نے اس کی گدی پہ دھول جما کے کہا چڑھو، یہ پیر سائیں کا حکم ہے۔ آپریشن مکمل ہو چکا تو ہم نے خواتین سے کہا ماؤں بہنوں، اس چشمے کو ہم نے ناپاک کر دیا ہے، سب کو جا کے بتا دو۔ اب یہ برکت والا پانی نہیں، نرا موت ہے۔ پانی دم کر کے ہم دیں گے، شفا اللہ پاک دے گا۔ خبردار جو آئندہ کسی نے ادھر کا رخ بھی کیا۔ 2 ہی روز میں تمام فتنوں کا خاتمہ ہو گیا۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔